بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 259 کا درس ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے، سب سے پہلے آج کا یہ عظیم الشان دن رمضان المحترم کا پہلا دن ہے۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم اور رحم و انعام سے ہم سب کو خوب خوب مالا مال فرمائے۔ قرآن پاک کو رمضان سے خاص نسبت حاصل ہے، چنانچہ اللہ سبحانہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے قرآن پاک کے نازل کرنے کا رمضان میں اعلان اس بات کی واضح اور کھلی دلیل ہے کہ رمضان میں قرآن کو خاص نسبت حاصل ہے۔ قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سننا، اور وہ بھی قرآن کی تعلیم تو سونے پہ سہاگا ہے۔ ایک ہے قرآن صرف آپ پڑھیں گے تو قرآن سمجھ کر پڑھیں گے، سبحان اللہ، قرآن کی تفسیر و تعلیم ہوگی تو ماشاء اللہ۔ غرض کہ واقعی لینے والا مہینہ ہے، لیکن کچھ لوگ لینے کے دینے میں پڑ جاتے ہیں۔ ہاں، اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور ان کی عظمت میں، ان کے احترام میں رمضان المحترم گزاریے، کیونکہ آپ امت محمدیہ ہے اور آپ ہی کو اللہ پاک نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے رمضان عطا فرمایا۔ کسی بھی امت کو رمضان ایک مہینے کا پورا نہیں عطا ہے، اس لیے بڑا عظیم مہینہ ہے۔ خدا ہے ہم سب کو جو اللہ پاک نیت، تمنا، آرزوئیں ہیں پوری فرمائے، ہر مشکل کا حل ہو، ہر پریشانی کا حل ہو۔ قرآن پاک کی ایک لمبی آیت میں نے تلاوت کی، پہلے اس کا ترجمہ سن لیجیے تو سبحان اللہ۔ قرآن کو جو رمضان سے نسبت حاصل تھی آپ نے سن بھی لیا، پڑھ بھی لیا۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے او کالذی مر علی قریہ، بے شک ایک مثال ہے، وہ مثال جو ایک حضرت عزیر علیہ السلام، ایک نبی ہے، جلیل القدر نبی ہے عزیر علیہ السلام، ان کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ اس نبی کی طرح جو نبی گزرا علی قریۃ، ایک گاؤں کے قریب سے۔ یہ پارہ نمبر 3 کا سیکنڈ پیج ہے، آیت نمبر 259۔ ایک مثال ہے یا اس نبی کی طرح جو گزرا، جس کا گزر ہوا ایک گاؤں کے قریب سے، وہی خاویۃ علی عروشها، پورا گاؤں کا گاؤں پر پٹ پڑا ہوا تھا، یہ سب مرے ہوئے تھے، اپنے اپنے چھتوں پر سب مرے ہوئے تھے۔ ایسے گاؤں سے حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا تو عزیر علیہ السلام قال، کہہ پڑی، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا،
کیسے اللہ تعالیٰ ان سب کے مرنے کے بعد زندہ کرے گا؟ میں نے اس ہفتے میں یہی بتایا تھا کہ باس بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھایا جانا۔ ہم ایسا نہیں کہ اب 60 سال 70 سال تک خوب اچھے سے اچھا کھانا پینا کھا لیں اور یہیں تک ہم رہیں گے، ایسا نہیں۔ مرنے کے بعد بھی ایک عالم میں جانا ہے۔ جیسے پیدا ہونے سے پہلے ایک عالم میں تھے، عالم معدوم میں نہیں ہوئے سو عالم میں تھے ہم، عالم ارواح کہیے، نہیں ہوئے سو عالم، اب عالم موجود میں ہوئے، پھر ایک اور عالم میں آپ کو جانا ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں، پھر وہاں سے پھر ایک عالم میں جانا ہے عالم حشر کہتے ہیں۔ تو یہ ٹرانسفر ہوتا رہے گا ہمارا، الحمدللہ۔ نیک عمل ہے تو سمجھو اچھا ٹرانسفر ہوگا، ٹینشن والا پریشانی والا نہیں ہوگا۔ تو باس بعد الموت کہتے ہیں مرنے کے بعد اٹھایا جانا۔ یہیں کھا پی کے لے کرنے چلی دہریہ کی طرح عقیدہ نہیں رکھیے کہ نہیں ہم جو بھی ہیں یہیں کھا پی لیے بس یہیں ہے، اس کے بعد ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا، نہیں، ایک ایک عمل کا آپ کو حساب دینا ہے، اور مرنے کے بعد ہی وہ شروع ہو جانے والا ہے۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ قبر اگر صحیح ہوئی، گزر گئی اچھے سے، تو انشاءاللہ پھر آخرت تک اچھے ہی اچھا رہے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کو قبر کو منور فرمانے کے اعمال نصیب فرمائے۔ تو باس بعد الموت پر بڑا اعتراض ہو رہا تھا اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں، اور جب بھی نبی کے سامنے کسی بھی چیز کا چیلنج ہوتا ہے، اللہ پاک خاص ویسے ہی پوزیشن اور ویسے ہی عظمت اور معجزہ دے کر کے اللہ نبی کو بھیجتا ہے۔ چنانچہ جب باس بعد الموت کا انکار ہوا، باس بعد الموت کا انکار زور و شور پر تھا، تو اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اسی معجزے کے ساتھ یہ پریکٹیکلی طور پر بھیجا۔ دیکھیے حضرت عزیر کہہ پڑے یہ سب مرے ہوئے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا؟ نبی کی زبان پر قدرت خدا دیکھیے۔ اللہ پاک نے کیا کیا؟ دیکھیے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، تو حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دیا، موت دے دیا۔ یہ جو بول رہے تھے یہ سب کو اللہ تعالیٰ مار دیا ہے، اب یہ سب کیسے زندہ ہوں گے، ایسے سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دیا۔ اور موت دینے کے بعد کتنے دن تک؟ 100 عام، 100 برس تک، 100 برس تک۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، 100 برس تک، 100 ایئرس تک موت دے دیا ان کو، اسی حالت میں رکھا۔ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر موت کے بعد انہیں زندہ کیا۔ دیکھیے باس بعد الموت، دیکھا نا، موت کے بعد اٹھایا۔ قال، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اٹھانے کے بعد، کم لبثت، اے عزیر تم کتنے دن تک ٹھہرے، کتنا ٹھہرے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام جب گزر رہے تھے تو صبح کا وقت تھا، گزر رہے تھے تو صبح کا وقت تھا، یعنی جب موت دیا اللہ تعالیٰ نے تو وہ ظہر سے پہلے کا وقت تھا، صبح کا وقت 10 بجے فار ایگزامپل، اور جب اٹھایا اللہ تعالیٰ نے تو عصر کا وقت تھا، تو ابھی دن ہی ہوا نا، پورا دن ہی ہوا۔ تو فرمایا، عرض کیا آدھا دن یا مکمل دن؟ اللہ نے کہا کتنے دن تک ٹھہرے؟ تو حضرت عزیر کہہ رہے یبثت یوما او بعد یوم، ایک پورا دن یا تھوڑا دن۔ اللہ پاک اپنی شان کے مطابق مسکرا کر ارشاد فرماتا ہے، بل لبثت 100 عام، تم تھوڑے دن کی بات کر رہے ہو، ہم نے تجھے 100 برس تک اس حالت میں رکھا ہے۔ باپ رے باپ، ایسے ایسے ہونے لگے، نہیں 100 برس تک یہ ایسے ایسے کیسے ہوتا؟ وہ جو دھیان دیجیے گا، وہ جب انتقال مطلب اپنے ساتھ چل رہے تھے گاؤں کے قریب سے، تو ایک حمار پر سوار تھے۔ اب حمار اس لیے میں بول رہا ہوں کہ آج کل اگر گدھے کا لفظ بولے تو الٹا سوچ ہوتی ہے لوگوں کو، پہلے جو ہے گدھے اعلیٰ سواری سمجھی جاتی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ تو حمار مانے گدھا ہوتا ہے، اعلیٰ سواری سمجھی جاتی ہے۔ آج کل لوگ ہاتھی پہ چڑھنے کو اعلیٰ سواری سمجھتے ہیں، جبکہ ہاتھی پہ چڑھنا ممنوع ہے، کیونکہ ہاتھی پہ چڑھ کر کے کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا نا ابرہا، لیکن آج کل اسی پہ چڑھنے کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو خیر، تو حمار پر سواری انبیاء کرام نے کی ہے۔ حمار مانے گدھا ہوتا ہے، آج کل کے گدھے مراد نہ لیں، وہ اپنی شان کے مطابق والے چلی۔ تو ایک گدھے پر سوار تھے اور اپنے ساتھ کھانا
اور اپنے ساتھ جوس وغیرہ لیے ہوئے تھے، کھانا اور جوس وغیرہ۔ آپ ایک دم صحیح سے بتائیے، آپ اگر کھانے اور پینے کو، اور آج کل تو اچھے سے سمجھ جائیں گے، کھانے اور پینے کو اور زندہ جانور کو اگر آپ ایسے ہی رکھے رہیں تو کتنے دن تک کون سی چیز اچھی رہے گی؟ یعنی مٹ زبان میں بول دوں، جیسے کھانا اور پینا ہے، جوس ہے، اب فریج میں نہیں رکھیں، ایسے ہی رکھ دیں آپ، اور جانور کو بھی زندہ ایسے ہی رکھ دیں، تو کون اچھا رہتا؟ آج کل تو میں سمجھتا ہوں 4-5 گھنٹے میں جوس بھی خراب ہو جاتا اور کھانا بھی خراب ہو جاتا، لیکن جانور خراب نہیں ہوتا۔ جانور کم سے کم 1-2 دن تک تو ماشاءاللہ اچھے سے رہتا، خراب نہیں ہوتا۔ کھانا اور پینا پہلے خراب ہوتا ہے نا، کھانا اور پینے میں بدبو آ جاتی، صحیح ہے۔ اب یہاں پر قدرت دیکھیے اور نبی کا معجزہ دیکھیے، یہاں بالکل الٹا ہو رہا۔ عزیر، تم نے کہا کہ 1 دن یا تھوڑا دن تک ہم رہے، تم کو میں نے 100 برس تک رکھے ہیں۔ کانفیڈنس چاہیے، بھروسہ چاہیے، چلو ٹھیک ہے۔ دیکھ اپنے گدھے کو جس پر سوار ہو کر آئے تھے، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم نے تیرے لیے، ہم نے تجھے لوگوں کی ایک نشانی بنا کر کے بھیجا ہے۔ لوگ جو ہے باس بعد الموت کا انکار کر رہے ہیں نا، تو ہم تمہارے کو موت دے دیے اور موت کے بعد پھر زندہ کریں گے، تو پھر جو ہے لوگ یقین کر لیں گے کہ نہیں، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ پتہ نہیں اگر ہمارے نبی کے ساتھ ایسا ہوتا تو باقی دنیا میں کوئی ہندو نہیں ہوتے، لیکن ہسٹری تو موجود ہے نا، لوگ پڑھتے نہیں ہیں ہسٹری، پھر بھی یہ لوگ چیخ رہے چلا رہے ہیں حکومت والے ہمارے پاس، پتہ نہیں ان کو خوف نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ ہسٹری سے ناواقف ہے، نابلد ہے۔ اللہ پاک ہمارے اسلام اور مسلمان کی حفاظت فرمائے، سموِدھان اور قانون اسلام کی حفاظت فرمائے۔ تو کہ ہم نے تجھے ایک نشانی بنا کر بھیجا ہے، وہ نشانی یہ ہے کہ بعض بادل موت کا انکار ہو رہا ہے نا، ہم تو تیرے کو ہی پریکٹیکلی طور پر امت کے سامنے رکھتے ہیں، موت دے دیتے ہیں پھر زندہ کرتے ہیں تاکہ تم خود ایک دلیل بن جاؤ ان کے لیے۔ اور جہاں تک تیرے کانفیڈنس کا سوال ہے تو دیکھ اپنے گدھے پر نظر دوڑا، اور ظاہر ہے دن بھر کا مسئلہ ہے، صبح میں تھے، اب تم جو کہہ رہے ہو کہ تھوڑی دیر تک، تو گدھا کو تو خراب نہیں ہونا چاہیے نا، گدھا کو خراب نہیں ہونا چاہیے، تمہاری سواری کو خراب نہیں ہونا چاہیے، اور کھانے پینے میں ہو سکتا چلو تھوڑا بہت بو آنا چاہیے، آ جانی چاہیے بو، لیکن اللہ پاک فرما رہا وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، نہیں، فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ، دیکھ اپنے کھانے کو اور اپنے جوس کو، لم یتسنہ، ذرہ برابر بھی بدبو نہیں آئی ہے اس کے اندر، کھانے پینے میں بدبو نہیں آئی، اور گدھے کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ دیکھ رہے الٹا ہو گیا کہ نہیں؟ آنا چاہیے بدبو کھانے پینے میں، لیکن ہم تو قدرت دکھانا چاہ رہے ہیں، ہم لاجک دکھانا نہیں چاہ رہے ہیں، ہم سینس بتانا نہیں چاہ رہے ہیں، ہم قدرت دکھانا چاہ رہے ہیں، معجزہ بتانا چاہ رہے ہیں، اور قدرت اور معجزہ عقل کے خلاف ہی ہوتا، عقل کے خلاف۔ تو دیکھ کھانے پینے کو دیکھ، لم یتسنہ، کوئی چینجنگ نہیں آئی ہے میری قدرت پر ایمان رہا، کوئی چینجنگ نہیں، کہ جس میں چینجنگ آنی چاہیے اس میں نہیں لایا میں نے، اور جس میں نہیں آنی چاہیے وانظر الی حمارک، دیکھ بکھری پڑی ہے ان کی ہڈیاں، سواری کی ہڈیاں، گدھے کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، ایک دن میں نہیں کھلائے تو مر جاتا، نہیں مرتا، اور پھر ہڈیاں گڈیاں وہ تو ایک دم بالکل لاجیکلی طور پر ایسے ہی سمجھ میں نہیں آنے والی چیز ہے، لیکن اللہ نے کیوں کیا؟ باس بادل موت کو سمجھانا ہے، قدرت کو بتانا ہے، معجزہ کو دکھانا ہے، دکھوانا ہے۔ آگے فرماتا ہے وانظر الی العظام، لیکن ٹینشن مت لے، لاجک کہتا ہے کھانا پینا میں بدبو آنی چاہیے، میں نے نہیں لایا، کیونکہ ہم کو لاجک بتانا ہی نہیں، ہم کو قدرت بتانا ہے۔ دیکھ ہڈیوں کی طرف نظر کر، نظر وہ کرے، اور جیسے ہی ہڈیوں کی طرف نظر کرے اللہ پاک نے ساری ہڈیوں کو جمع کر دیا، فرماتا ہے کیف ننشزها، کیسے ہم اسے اکٹھا کریں گے، ثم نکسوها لحما، پھر جو ہے اس پر گوشت کا لباس اڑائیں گے، مطلب گوشت ڈالیں گے۔
پریشان مت ہو. ہم ان سب ہڈیوں کو جمع کر کے پھر اس کو ہم گوشت یہ بول ہی رہے تھے کہ بولتے 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 فوراً ایک دم تندرست جیسے ان کا گدھا تھا سواری ویسے سامنے کھڑا ہو گیا. کھا ہو گیا. تو جانور کے ذریعے بھی بتایا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے. دیکھیے پریکٹیکل موت کے بعد اٹھانے پر میں قادر ہوں، اس پر ایمان رکھنا ہے. اور تم نبی ہو، تم پہلے بھروسہ کرو تاکہ تم پریکٹیکلی طور پر پھر امت کے سامنے بتا سکو کہ اے لوگو دنیا ہی کو اپنی ساری اینڈ نہ سمجھو، دی اینڈ نہ سمجھو. تم کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد بھی حساب و کتاب کے لیے اٹھنا ہے. تم اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اس پر بھی بھروسہ رکھو. اتنا مگن مت ہو جاؤ جینے میں کہ بس کھاؤ عیش کرو اور کچھ نہیں، دنیا ہی میں سب کچھ نہیں، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اس کا بھی خیال رکھو. اللہ فرماتا فلما تبین لہ، جب حضرت عزیر علیہ السلام کو اس بات کا پورا مطلب یہ بات ظاہر ہو گئی، گدھے بھی ایک دم سامنے آ گئے اور جن میں بدبو مطلب آنی چاہیے اس میں بدبو نہیں آئی، تو یہ دیکھ کر کے قدرت خدا کا اقرار کامل ہو گیا حضرت عزیر علیہ السلام کو. اور جب یہ ہو گیا قال، کہہ پڑے اعلم، اب میں یقین کر لیا مولا، میں یقین کرتا ہوں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے. آپ چاہو گے کہ اس میں بدبو نہ آئے، اللہ چاہے بدبو آ جائے. آپ چاہو گے بدبو آنا تو اللہ چاہے بدبو نہیں آنا. آپ چاہو کہ گدھا نہیں مرنا، ایک دن میں کیسے مرتا، اللہ موت مار دیتا. تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ باس بعد الموت کا عقیدہ اور ایمان دینا ہے. رمضان المحترم آپ پر سایہ فگن ہے. آپ رمضان میں روزہ رکھیں، ایک فارمیلٹی اور ڈیوٹی کے طور پر مت رکھیں. آپ اس لیے رکھیے کہ آپ کو یہ کرنے کے بعد حساب دینا، آپ کو حساب دینا ہے. اب طلوع شمس سے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے بچ گئے تو روزہ ہو گیا؟ نہیں، اس کو روزہ نہیں بولتے. روزہ میں آپ کے اندر انقلاب آنا، آپ کے اندر چینجنگ آنا. آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھنے لگنا. آپ 5 وقت پڑھتے تھے تو تہجد بھی شروع کر دینا، تہجد بھی پڑھتے تھے تو اشراق بھی شروع کر دینا، وہ بھی پڑھتے تھے تو چاشت بھی شروع کر دینا. 500 درود پڑھتے تھے، 1000 درود پڑھنا. ماں باپ کو ایک ٹائم سلام کرتے تھے، 10 مرتبہ سلام کرنا. یعنی آپ کی کنٹینیوٹی آف لائف میں اور اضافہ ہو، آپ کی زندگی میں نکھار آ. نہیں تو پھر یہ آ جائے گا چلا جائے گا. مرنے والے مر رہے ہیں، قبر میں کون دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن ان کے عمل تو ان کو دکھوا رہے ہوں گے کہ تم نے یہ کیا ہے اس لیے یہ ہو رہا ہے. تو آپ کو روزہ اس لیے رکھنا ہے، آپ کو روزہ اس لیے رکھنا کہ تقوی آپ کے اندر آئے، پرہیزگاری آئے آپ کے اندر. نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، عام دنوں میں اتنا نہیں لڑتے لوگ، رمضان میں جتنا لڑتے. عام دنوں میں اتنا غصہ نہیں آتا جتنا رمضان میں آتا. عام دنوں میں بیوی سے جھگڑا نہیں کرتے جتنا رمضان میں کرتے. وقت پر لا کر سحری نہیں دیا، ارے بندے وہ عورت ہے، عورت تیرے سے زیادہ کمزور ہے، تو طاقت رہ کر کے اس کو خادم اور غلام سمجھے ہوا. طاقت رہ کر کے ارے طاقت کا استعمال کر، سحری میں ہاتھ بٹا، افطاری میں مدد کر، کام دھام میں تھوڑی مدد کر. لیکن نہیں، خوب زیادہ سے زیادہ پورے جھگڑے اسی میں ہوتے. اور مسجد میں آ جاتے، مسجد میں بھی جھگڑے ہوتے. اللہ کرم کرنا، ادھر شکوڑیاں لاؤ جی، ادھر شکوڑیاں لاؤ جی، تم نہیں جانتے میں سیکریٹری ہوں، میں صدر ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. یہی سب جو ہے آپ کے روزے کو برباد کر دے. نبی فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ او شرابہ. جو شخص جھوٹ بولنے سے مطلب اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، اللہ پاک فرماتا ہے تو نے کھانا چھوڑا، پانی چھوڑا، میرے کو اس سے مطلب نہیں، یہ روزہ میرے کو نہیں چاہیے، رکھ لے اپنے پاس. اب چاہیے نہیں تو کہیں کو آپ بھوکا رہے. تو سب سے زیادہ غصہ آتا اسی میں، سب سے زیادہ ٹینشن پریشانی. اور مطلب یہ کہ عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک تو اور بھی اسپیشل غصہ آتا، خوب سے خوب غصہ آتا ہو. کس پہ پتہ نہیں کیا برجہ چڑھ جائے گا، پتہ نہیں. بیوی کو مار دو گے آپ یا بیٹیوں کو پتہ نہیں، بھائیوں سے جھگڑا کر لو گے یا کسی نے پتہ نہیں. تو یہ کنٹرول کرنے کا نام روزہ، یہی کنٹرول کرنا ہے. آپ جتنا غصہ آئے اتنا کنٹرول آپ رکھو، ریمانڈ اپنے پاس رکھو، کنٹرولر اپنے پاس رکھو، تب جا کر کے روزہ. قرآن پاک نے کہا ہے
لعلکم تتقون، روزہ اس امید پر رکھنا کہ تقوی آنا تمہارے اندر، تقوی پرہیزگاری آنا تمہارے اندر۔ اور تقوی پرہیزگاری کیا ہے؟ کہ آپ اپنی آنکھوں سے، اپنی اداؤں سے، اپنی زبان سے، اپنی حرکتوں سے دوسروں کو محفوظ رکھو۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں بیسٹ مسلمان اسے کہا گیا ہے، بیسٹ مسلمان، سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کے منہ سے دوسرے مسلمان بچیں۔ اب ہاتھ سے کیا ہے؟ اب دیکھو، آپ کے حساب سے بتا رہا ہوں، بائک چلا رہے تھے آپ، ذرا سی کوئی آپ کے آگے آ گیا، تم میرے آگے آتا دکھتا نہیں کیا؟ ارے آگے آن دے اس کو۔ اب آگے اگر مر جاتا تو اس وقت کیوں نہیں بولتا تو پہلے مرتا میں مرتوں، یہ کیوں نہیں بولتا؟ چھوڑ دو، آپ خوشی کے وقت صبر کریں گے نہیں، تکلیف ہوگی تبھی تو صبر کریں گے، پریشانی ہوگی تبھی تو صبر کریں گے۔ کون تو بریانی کھاتا اور بولتا میں صبر کر رہا ہوں؟ نہیں، تکلیف جب ہو تبھی صبر کرنا چاہیے۔ کبھی بھی ایسا ہو تو ہاتھ سے آپ غریبوں کا سہارا بنیے، بیواؤں کا سہارا بنیے، بے سہاروں کا سہارا بن دستگیری کیجیے۔ اور زبان سے خبردار، کتنا بھی غصہ آ جائے، سب سے طاقتور مسلمان، طاقتور انسان، بیسٹ مسلمان وہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی گالی بھی دے تو مسکراتے ہوئے گزر جائیے، مسکراتے ہوئے گزر جائیے۔ کیوں؟ گالی دینے والا تو غلطی کرا ہی، آپ جواب دے دیے تو اس کا کفارہ تو ہو ہی گیا، اب اس کو سزا نہیں ملے گی، اب تو آپ نے اس کا بدلہ دے ہی دیا، تو سزا کہاں سے ملے گی؟ لیکن اگر آپ نے کچھ نہیں کہا تو اس کو سزا بھی ملے گی اور آپ کے گناہ اس کے عمل میں چلے جائیں گے اور اس کی نیکی آپ کے پاس آ جائے گی۔ دیکھا آپ نے، اس کی نیکی آپ کے پاس آ جائے گی، بغیر محنت کے دیکھے کنورشن ہو رہا ہے، بغیر محنت کے۔ کہنا یہ ہے کہ آپ کھانا پینا جب چھوڑے ہیں، ہم نے تو منع نہیں کیا ہے، آپ کے فریج میں بھرا ہوا کھانا ہے، آپ کھا بھی لیں گے تو ہاں میرا کھانا ہے، آپ فخر سے بول سکتے ہیں میں کمایا ہوں، میرا کھانا ہے۔ لیکن آپ تنہائی میں بھی بغیر سیکورٹی کے، بغیر کوئی حفاظتی دستہ، بغیر نگرانی کے، ابھی پانی پہ ہم نگرانی کر دیں کہ یہیں پہ رہنا، کسی کو پینے نہیں دینا، تو پھر ٹھیک ہے کنڈیشن ہے۔ ارے آپ کو کون روکنے والا ہے؟ آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا پسینہ، آپ کی محنت، آپ کا ہوٹل، آپ کے پاس پیسہ، آپ کھائیے۔ لیکن نہیں، اللہ سے ڈر رہے ہیں آپ، کھانے سے نہیں ڈر رہے ہیں آپ، بھائی بہن معاشرے سے نہیں ڈر رہے ہیں آپ، کسی کا خوف نہیں ہے۔ تو آپ جب اللہ سے ڈر رہے ہیں کھانا رکھ کر کے تو فل ڈریے نا، اچھے سے ڈریے نا، اللہ جیسے ڈرنے بول رہا ہے ویسا ڈریے کہ میرے بندو جب میدان محشر قائم ہوگا تو یہ قرآن اور جو روزہ رکھے ہو، یہ دو روزہ قرآن، یہ دو یعنی روزہ بھی اور قرآن بھی، دو بھی میرے پاس آتا اور آنے کے بعد بولتا کہ اے اللہ میں اس کے بارے میں ریکویسٹ کرتا ہوں اس کو بخش دے۔ قرآن بھی بولتا اور روزہ بھی بولتا، تو اللہ پاک کہتا ہے قرآن تیری شفاعت قبول تو ہے لیکن بتا وجہ کیا ہے کہ میں بخش دوں؟ کہا اے اللہ اور دنوں میں تو یہ ٹائم پاس کرتے تھے لیکن ان دنوں میں ٹائم نکال کر مجھے پڑھا ہے، واہ، ان دنوں میں ٹائم نکال کر مجھے سنا ہے، ان دنوں میں کہ دوستوں کے پاس بیٹھتے تھے عام دنوں میں لیکن تمام دوستوں کو چھوڑ کر کے میری تلاوت سنا ہے، میری تلاوت پڑھا ہے، مجھ کو پڑھا ہے۔ پروردگار میں اس قیمتی وقت کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، میری ریکویسٹ قبول کر لے اور ان کو بخش دے۔ اللہ کہے گا جا میں نے بخش دیا۔ دیکھا روزہ بھی ایسے ہی آ کر کے کہے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہاں ان کو زبان کہاں ہے، روزہ کو زبان کہاں ہے؟ اللہ پاک قادر ہے، وہ ایک سوئی کے اندر پوری دنیا کو ڈال سکتا تو روزے کے اندر زبان کیسے نہیں ڈال سکتا؟ حجر اسود کو زبان اللہ عطا کرے گا، سنے ہیں آپ میدان محشر میں، اور حجر اسود گواہی دیں گے، جو محبت سے چوما ہوگا، جو عداوت سے چوما ہوگا، دونوں کے بارے میں گواہی دیں گے۔ تو روزہ بھی آ کر کے اللہ سے کہے گا اے اللہ ان کو بخش دے، میں ریکویسٹ کرتا ہوں۔ کہے گا کیسے، کس چیز کی ریکویسٹ؟ اے اللہ فریج میں اچھے سے اچھے بڑے سے بڑے بہترین بریانی رکھی ہوئی تھی، اچھے سے اچھا کھانا رکھا ہوا تھا لیکن انہوں فریج دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے، کھانا تو چھوڑ، اس طرف سے گزر ہوتا تھا تو دھیان بھی نہیں رکھے اس طرف کو۔ عام دنوں میں بغیر پیے بغیر کھائے میرے کو چھوڑتا نہیں تھا اور روزہ میں میرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ کس لیے مولا؟ تیری خوشنودی کے لیے۔ اے اللہ میں ان کی ریکویسٹ کرتا ہوں تو قبول کر لے اور ان کو بخش دے۔
ایسا روزہ رکھو کہ روزہ تیری گواہی دے، ایسا قرآن پڑھو کہ قرآن تیری گواہی دے۔ فارمیلٹی اور ڈیوٹی کے طور پر آپ ہرگز روزہ نہ رکھو، تراویح نہ پڑھو کہ آپ تراویح کو دیکھ تو ٹائم ہو گیا، 10 منٹ زیادہ ٹائم ہو گیا، کیا ہے کہ حافظ سب کچھ کرے، گڑبڑی کیا ہے؟ یہ تم نہ کو سوچو، تم اپنے کان کو پورے اٹیکشن کے ساتھ لگاؤ حافظ صاحب کی طرف۔ نیند آئے وضو کر لو جا کر کے، نیند آئے تھوڑا، ارے نیند کیسے آتی؟ جب اللہ سے ڈریں گے تو نیند کہاں سے آتی؟ ہاسپٹل کبھی گئے ہیں، معلوم ہو کہ آپ کا آپریشن ہونے والا، نیند آتی؟ کہاں سے نیند آتی؟ تو ایک ڈاکٹر سے ڈر نے نیند کو اڑا دیا، خدا سے ڈر کر آپ کھڑے ہو، کیسے نیند آتی آپ کو؟ اللہ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں کھڑے ہو، کیسے نیند آتی؟ اللہ کا کلام بولے تو اللہ سے بات کرنا، اب اللہ سے آپ بات کر رہے ہیں اور آپ اللہ سے نہیں ڈریں گے، کہاں سے نیند آتی ہے آپ کو؟ آپ اس کا مطلب اٹریکشن نہیں ہے آپ کے پاس، توجہ نہیں ہے آپ کے پاس، کامل رغبت نہیں ہے آپ کے پاس۔ اس لیے ہرگز نہیں، میری حکومت ہو تو میں ساری مسجدوں سے یہ گھڑی نکلواتا ہوں عوام کے لیے، عوام کی خاطر، لیکن نہیں، میں بس محبت کا پیغام دینے جا رہا ہوں۔ تراویح پڑھ رہے ہیں آپ، الحمدللہ پڑھیے، ایسا بھی نہ کیجئے کہ آپ 15 دن 10 دن تک تراویح پڑھ کے اب جا کر کے پھر شاپنگ شروع کر دیجئے۔ آپ رمضان کو شاپنگ اسپیشل ماحول اور مال بنا لیا، استغفر اللہ معاذ، خدا کے واسطے ایسا مت کرو۔ موت کبھی بول کر نہیں آتی، آ جاتی بس۔ اس سے بہتر موت کیا ہوگی کہ روزے کی حالت میں آ جائے۔ نبی معصوم ہیں، کائنات ان کی خاطر سجائی گئی ہے، لیکن فرماتے ہیں میری تمنا یہ ہے کہ میں اس حال میں انتقال کروں کہ میں روزہ دار رہوں۔ واہ اور کر رہے ہیں نبی کی تمنا کی ضرورت کیا ہے؟ ارے موت بھی بھیکاری بن کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کھڑی ہوتی ہے اور لوگوں کے سامنے ڈائریکٹ آ جاتے ہیں ملک الموت کہ میں تو تیری روح کو کھینچنے آیا ہوں، تیری رائے کیا ہے؟ پوچھتے نہیں، کھینچ کے چلے جاتے۔ لیکن رسول کی بارگاہ میں ملک الموت نہیں، ان کے بھی جو سردار ہیں جبرائیل پہلے آتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں ملک الموت آئے ہیں، آپ کی اجازت ہے تو میں بھیجوں۔ وہ نبی تمنا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے اس حال میں موت آنا کہ میں روزہ دار رہوں۔ کتنا پیارا عمل ہے روزہ۔ اب روزے کو آپ اگر تختہ مشق بنائیں گے، گٹوں پر بیٹھ کر بنائیں گے، ٹی ویوں میں، کرکٹروں میں اور یہ سب میں آپ بنائیں گے، اللہ بچائے، دیکھو یہودیوں نے ہر طرح کی چال چلی ہے، ہر طرح کی چال چلی ہے۔ ابھی IPL ختم ہوا، اب چیمپئن ٹرافی کا مسئلہ آ گیا۔ یہ سب آپ کے خاص طور سے آپ کے گھروں میں شرک اور بدعت، خرافات کو داخل کرنے کی جو سازش، ڈائریکٹلی طور پر آپ کو بول نہیں سکے کہ شرک کرو، ڈائریکٹلی طور پر آپ کو بول نہیں سکے کہ جنا گنا پڑھو، ڈائریکٹلی طور پر بول نہیں سکے کہ وندے ماترم پڑھو، لیکن آپ ٹی وی کھولو تو ٹی ویوں میں ننگی ناچ والی تصویر آ رہی ہے کہ نہیں؟ کرکٹ دیکھنا فتویٰ پوچھتے ہو، کرکٹ تو کھیلنے کو بولتے ہیں، یہ ناچ کیوں رہی ہے چڈی پہن کر کے؟ یہ تو کرکٹ ہے نہیں، یہی سب داخل کر دیا۔ مووی دیکھو، استغفر اللہ معاذ اللہ، کوئی کسی بھی طرح سے عبرت نہیں اور منتر پڑھے جا رہے ہیں، منتر پڑھے جا رہے ہیں۔ آپ کے گھر میں قرآن پڑھا جانا چاہیے، منتر پڑھے جا رہے ہیں۔ شرک تو داخل ہو گیا آپ کے گھر میں، ہے ہو گیا کہ نہیں داخل؟ بھائی مورتیوں کے سامنے ٹی وی کے اندر اگر شرک کے جملے پڑھے جا رہے ہیں تو وہ شرک نہیں ہے، ایسا کیسے شرک نہیں ہے؟ شرک خالی باہر جا کر پتھر کے سامنے کرے تو شرک ہے، وہاں شرک داخل کر دیا ہے۔ اگرچہ آپ مشرک نہیں ہیں لیکن شرک داخل ہو چکا ہے، گھر میں شرک داخل ہو چکا ہے۔ کسی بھی مطلب علماء اور فقہا کو اتنا مجبور مت کرو کہ سب چیز کا فتویٰ جائز لو۔ ہاں ٹی وی تو جائز ہے، ہم سیریل نہیں دیکھتے ہیں، ہم مدنی چینل دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے مدنی چینل دیکھتے ہو، ذرا اللہ کو حاضر و ناظر و بصیر و شہید سمجھ کر بول رہے ہو۔ اگر اللہ سے ڈرتے تو مفتی سے فتویٰ ہی نہیں پوچھتے، کیونکہ اللہ سے ڈرنے والے کو اللہ ڈائریکٹ خود بتا دیتا ہے کہ تم جو کم کر رہے ہو اچھا ہے یا نہیں اچھا۔ تم ہم سے فتویٰ پوچھتے ہو ٹی وی دیکھنا کیسا ہے۔ ٹی وی اگر اچھا ہوتا تو ہمارے رسول ضرور ایجاد کرتے، ہمارے صحابہ ضرور ایجاد کرتے، ان کے جیسا علم، ارے واہ، ان کے جیسا علم۔ تم تو ابھی ایروپلین پہ، یعنی ایک ذریعہ ہے
ہوا میں اڑ رہے ہو، لیکن سلیمان تو بغیر ذریعہ کے ہوا میں تخت بنا کر کے اڑا کر کے دکھا دیے دنیا والوں. سلیمان علیہ السلام ہوا کو آرڈر دیتے تھے، ہوا میں بیٹھ جاتے تھے. آپ ہوا میں بیٹھ سکتے؟ تو آج کی سائنس، آج کی ٹیکنالوجی تو ذریعہ سے کامیاب ہو رہی ہے. انبیاء کرام تو بے ذریعہ کے کامیاب ہو کر بتا دیے. آج تم مریخ پر اور چاند پر جانے کو اتنا ڈیفیکلٹ سمجھ رہے ہو کہ باپ رے باپ، سائنس ترقی کر گئی ہے. میرے مصطفیٰ انگلی خالی ایسے کرتے تھے تو چاند جھک جاتا، جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا. بچپن میں میرے مصطفیٰ انگلی ایسے کرتے تھے تو چاند جھک جاتا تھا. آج لوگ جا رہے ہیں تو بول رہے ہیں کہ ارے واہ بہت بڑے ہو گئے. مصطفیٰ بچپن میں جھکا دیے چاند کو، چاند جھک گیا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ. ٹھیک ہے، تو ٹیکنالوجی اور ایجادات اور یہ سب جو چیزیں دیکھ رہے ہو آپ، یہ کچھ نہیں ہے نبی کے سامنے، خدا کے سامنے کچھ نہیں ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کائے کو نہیں دیا صحابہ کو؟ کیوں نہیں ایجاد کیا؟ آپ کو اجازت علماء نے دی ہے تو آپ اس کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ. پرسنلی آپ کو حساب دینا ہے، اللہ کو پرسنلی حساب دینا ہے. قبر میں کوئی ساتھ آپ کے نہیں. من ربو کا ما دینو کا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں تو کیا کہتا تھا. یہ نہیں ہے کہ تو محفل میں کیا کہتا، تو کیا کہتا. پرسنلی اونلی فار یو، آپ کے لیے صرف کہا جا رہا ہے کہ آپ کیا کہتے تھے. اب آپ سوچ لیجئے کیا کہتے تھے. بڑا افسوس ہو رہا ہے. پورا رمضان جو ہے، میں اس لیے میں بولنا مطلب آ گیا منہ پر، بلکہ یہ کہو خدا کی قدرت ہے، نبی کا معجزہ ہے. کرکٹ وغیرہ دیکھ کر کے اپنے روزے کو برباد مت کرنا. اگر آپ کو ٹائم ملا ہے، خدا کی قسم ایسے ہی آپ قرآن پاک شاید کبھی ہاتھ پر رکھ کر چوم کر کے 1 گھنٹہ تک پڑھے ہوں گے، یا رحل پر بیٹھ کر مولوی صاحب کے سامنے. بچپن میں تو ماں باپ کی وجہ سے پڑھے ہوں گے. پھر اگر آپ کو موقع ملا ہے تو آپ 2 گھنٹہ تک کرکٹ میں ٹائم ضائع مت کرنا. ایک بھی وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، ایک بھی ورنہ مسلمان بھی بہت ہیں. اور مسلمان کیا کہیں گے، سب ہندو سے شادی کر رہے ہیں تو مسلمان کہاں سے ہیں؟ سب کافروں سے شادی کر رہے ہیں تو مسلمان کہاں سے؟ اب دیکھیے ظہیر خان پھر کوئی ہندو سے سگائی کر لیا تو مسلمان خالی نام کے ہے، وہ کام کے کوئی مسلمان نہیں. اس لیے آپ سپورٹ بھی مت کرو کسی کو. کیوں سپورٹ کریں گے آپ؟ سپورٹ کرو اللہ کو، سپورٹ کرو صحابہ کو، سپورٹ کرو نبی کو، سپورٹ کرو بزرگان دین کو. سپورٹ یہ ہے کہ انہوں نے جو کیا اس طرح کام کرو، انہوں نے جو کہا اس طرح کام کرو. قرآن کی تلاوت کرو جتنا ٹائم آپ کو ملے، ایک کلام 2 کلام 3 کلام، جتنا ٹائم آپ کو ملے. اس کے بعد اگر ٹائم ملے تو ماں باپ کی خدمت کرو، بھائی بہن کا ہاتھ بٹاؤ، گھر میں کام کرو. بالکل ارے کم سے کم ٹھیک ہے، دال نہیں تم بگھار سکتے، نمک اور شکر نہیں لا کر سکتے، تو کم سے کم برتن تو اٹھا کر دے سکتے نا، دھو تو سکتے ہو، کچھ تو کام کر سکتے. آپ کی ماں کمزور ہے، آپ کی بہن کمزور ہے، آپ سے زیادہ طاقت نہیں رکھتی، لیکن آپ کی طاقت کا سامان وہ کمزور متعین کر رہی ہے، مہیا کر رہی ہے. آپ کیسے طاقتور ہو کہ اس کمزور کی مدد نہیں کر رہے ہو؟ آپ مدد کرو گھر میں، آپ ہاتھ بٹاؤ گھر میں. بیسٹ مسلمان ہو، بیسٹ روزے دار ہو، بیسٹ ہی سب کچھ بیسٹ ہے آپ کا. گھٹوں پر ٹائم مت گزارو، شاپنگ میں اپنے ٹائم کو برباد کرنا. آل اولاد کو شروع سے تربیت دو آپ کہ قرآن پڑھو بیٹی، قرآن پڑھو، تیرے لیے ہم سب کچھ کریں گے، تو ہمارے لیے کیا کر رہی؟ انگلش پڑھ رہی ہے، وہ میرے لیے نہیں ہے. میرے لیے مرنے کے بعد اگر اولاد ہے کفارہ تو قرآن کی تلاوت ہے، ادب و احترام ہے، تعظیم مصطفیٰ ہے، درود ہے، سلام ہے، نیکیاں. انگلش میڈیم میں پڑھنے والی ہو، بچیوں، یہ تو تم اپنی زندگی کو، اپنے فیوچر کو، اپنے لائف کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ سب پڑھ رہی ہو. لیکن باپ ماں کے لیے کیا کر رہی ہو تم؟ موقع ملا ہے تو قرآن پڑھو، موقع ملا ہے تو درود پڑھو. اس طرح سے شروع سے ٹریننگ دیں گے تو انشاءاللہ رمضان جو ہے شاپنگ میں نہیں جائے گا. رمضان شاپنگ میں نہیں جائے گا. 10 مرتبہ آپ کو آپ کی بیٹی نہیں بھیجے گی، یہ لباس صحیح نہیں ہے، وہ لباس صحیح نہیں ہے. آخر میں مجبور ہو کر کے چلو میرے ساتھ تم ہی خرید لینا، مجبور ہو کر کے جانا پڑے گا آپ کو. اب وہاں پر بھی آپ بالکل لگتا ہے آپ نوکر ہیں اور بیٹی پسند کر رہی ہے. کیوں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ایسے ہی تھیں، صحابہ کی بیٹیاں ایسے ہی تھیں.
تم کو ان بیٹیوں کو بیس بنانا ہے نا، ان بیٹیوں کے ساتھ جنت میں ڈالنا ہے نا، فاطمہ کی جنت میں اپنی بیٹیوں کو ڈالنا ہے نا، تو کیسے جائیں گی یہ بیٹیاں؟ کیسے جائیں گی؟ خبردار خبردار، رمضان کو واقعی اسپیشل بناؤ، اور اگر شاپنگ کرنا ہی ہے تو جنت کی شاپنگ کرو، رحمت کی شاپنگ کرو، برکت کی شاپنگ کرو، عزت کی شاپنگ کرو، مغفرت کی شاپنگ کرو، جہنم سے آزادی کی شاپنگ کرو، یہ کرو آپ۔ خلاصہ یہ نکلا آج کے اس خصوصی درس کا کہ مرنے کے بعد آپ کو جانا ہے، اس تیاری کے ساتھ آپ کو روزے میں روزہ رکھنا ہے، رمضان میں روزہ رکھنا ہے کہ مرنے کے بعد آپ کو حساب دینا ہے۔ تو حساب کس کو دینا؟ ہمارے کو نہیں، تو ڈرنا کہیں کو ہمارے سے؟ باپ ماں کو نہیں تو ڈرنا کیوں؟ اللہ کو دینا ہے تو اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ جو آپ نہیں جانتے وہ بھی اللہ جانتا، جو آپ سوچ رہے ہیں وہ بھی جانتا، جو نہیں سوچ رہے وہ بھی جانتا، جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی جانتا، جو اندر ہے وہ بھی جانتا، سب جانتا ہے۔ ہم سے آنکھ مچولی کھیل سکتے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آپ کو ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، ایک ایک چیز کا حساب دینا۔ اس نیت سے اگر روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آج کا فرسٹ رمضان اگر اچھا گزرا ہے تو انشاءاللہ لاسٹ رمضان بھی اچھا گزرے گا۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنا کر روزہ دار بنائے، ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، قرآن کی تلاوت نصیب فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، مغربیت کو گھر سے دور فرمائے، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والے بندے میں ہم سب کو شامل فرمائے، ہماری ماں اور بہنوں کو عزت و وقار کا جینا نصیب فرمائے، رحمت بھرے لمحے کی برکتوں سے پروردگار ہمارے مسلمانان ہندوستان اور اسلام کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔